بدین کا عوام سے میرا ایک ہی سوال ہے، کیا تبدیلی پسند آیا؟ 3 سال ہو چکے ہیں، 3 سال ہو چکے ہیں، نیا پاکستان بنا ہوا ہے، کیا آپ کو پسند آیا؟ وزیر اعظم صاحب کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، گھبرانا نہیں ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، غربت میں اضافہ ہوا ہے، کھاد کا بحران ہے، گیس کا بحران ہے، پانی کا قلت ہے۔ ہمارا خیال میں اب وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو گھبرانا شروع کرنا چاہیے۔ پاکستان کے عوام جاگ چکے ہیں۔ ہم کراچی سے ہوتے ہوئے، پھکا اور سجاول سے گزرتے ہوئے آج رات بدین پہنچے ہیں۔ جگہ جگہ پاکستان کے عوام نے تاریخی تعداد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مارچ کا استقبال کیا۔ میں بدین کا عوام کا شکر گزار ہوں کہ جس تعداد میں، جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے ہمارا استقبال کیا ہے وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کو مایوس نہیں کیا۔ جب قائد عوام نے آپ کا ساتھ مانگا تو آپ نے قائد عوام کے ساتھ دیا اور ہم نے تاریخ رقم کیا تھا۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے ساتھ مانگا تو آپ نے شہید بی بی کے ساتھ دیا اور ہم نے اس ملک کی قسمت تبدیل کر دی تھی۔ اب میں ایک بار پھر آپ کے پاس آیا ہوں۔ جب ملک مشکل میں ہے، جب عوام پریشان ہے، جب ملک بھر میں معاشی بحران ہے، آپ کا ساتھ مانگنے کے لیے، عوام کا ساتھ مانگنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی طاقت میں یقین رکھتی ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ہم جدوجہد کر رہے ہیں تو عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم جدوجہد کر رہے ہیں تو آپ کی جمہوری حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں، آپ کے حق حکمرانی کی جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ آپ کا ووٹ کا تحفظ ہو، تاکہ آپ اس ملک کی قیادت کا چناؤ آپ خود کریں۔ ہم آپ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ آپ فیصلے لے سکتے ہیں اس ملک کی مستقبل کے بارے میں، اس ملک کی معاشی فیصلے کے بارے میں، اس ملک کی فارن پالیسی کے بارے میں۔ یہ فیصلے کسی کٹپٹلی نہیں لے سکتا، اس ملک کے عوام لیں گے، بدین کے عوام لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کٹپٹلی آپ کی طاقت سے ڈرا ہوا ہے، کٹپٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیالوں سے خوف زدہ ہے۔ جب ان کو نظر آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا، جب پاکستان پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد لے آنے کا فیصلہ کیا تو وزیر اعظم گھبرانا شروع کر دیا۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس نے اپنے کچھ وزیر سندھ کے دورے پہ بھیجے ہیں۔ وہ وزیر جنہوں نے ہمارا فارن پالیسی کا
दफा करने के लिए ये किसी सियासी जमात का हुकूमत नहीं है, ये सियासी यतीमों का टोला को इकट्ठा करके, सियासी लोटे को इकट्ठा करके इस कठपुतली को हम पे मुसल्लत किया गया है। इंशाअल्लाह ताला हमें वहाँ अवाम के ताकत को साथ मिला के इस कठपुतली को घर बेचेंगे। ये लोटे और सियासी टीम हमसे पूछते हैं कि आपने क्या किया। उनका वजीर आजम पूछते हैं, हमसे पूछते हैं कि हमने क्या किया। मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से इस मुल्क की खिदमत कर रही है, 3 नस्लों से इस मुल्क के गरीबों की खिदमत कर रही है। बहुत कुछ रहता है करने के लिए, लेकिन जो भी आपको नजर आता है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आईन दिया, इस मुल्क को जमहूरियत दी, हर शख्स को वोट का हक दिया, मजदूरों को हुकूक दी, गरीब किसान को जमीनों का मालिक बनाया, इस मुल्क को एटॉमिक ताकत बनाया, इस मुल्क की मुआशी तरक्की की बंदोबस्त की। मगर जो हम मुआशी तरक्की की बात करते हैं तो हम अपना ATMs की मुआशी तरक्की की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस मुल्क की किसानों का मुआशी तरक्की की बात कर रहे हैं, इस मुल्क के मजदूरों की मुआशी तरक्की की बात कर रहे हैं, इस मुल्क के औरतों की मुआशी तरक्की की बात कर रहे हैं, जिनको आज तक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये इनकलाबी मंसूबा के नतीजे में आज तक माली मदद मिल रही है। ये तो इनको क्या समझ आएगा जो खुद अवाम की वोटों की वजह से हुकूमत में नहीं है, वो अवाम का मसाइल को नहीं समझते हैं, वो अवाम का दुख दर्द को नहीं समझते हैं, वो अवाम की तरफ ही नहीं देखते हैं, अवाम का मसाइल का हल करने की कोशिश नहीं करते हैं। वो जिनकी वजह से आए हैं उनको खुश करते रहते हैं, अवाम भूखा रहे तो उनका कोई परवाह नहीं होता है।